السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ باب صوم صفحہ نمبر 58 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی یاد دہانی کراتی چلوں، جب ہم نے پچھلے چیپٹر حیات طیبہ میں پڑھا تھا نزول وحی سے ہجرت مدینہ میں، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ کاش میں اس وقت تک صحت مند اور تندرست رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کیا واقعی میری قوم ایسا کرے گی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرے گی، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہجرت کیوں کرنا پڑی، ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ہجرت مدینہ، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام شروع ہی سے مکے میں تھا۔ قیام شروع سے ہی رہائش تھی وہاں پر ہمارے پیارے نبی کی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش تھی۔ جائے پیدائش کی جگہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بہت محبت تھی۔ مگر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت یعنی اس بات کو واضح کیا، سب کے سامنے اعلان کیا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسی وقت سے مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان انتہائی کٹھن اور مصیبت بھری زندگی گزار رہے تھے، انتہائی کٹھن یعنی مشکلات میں گھری ہوئی۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جسے منا کہتے ہیں۔ منا وہ جگہ جب آپ سنتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے دوران، حج جب ادا کرنے جاتے ہیں لوگ، تو اس جگہ کو منا کہتے ہیں۔ اس کی ایک گھاٹی میں 6 افراد نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ گھاٹی کہتے ہیں 2 پہاڑ کے درمیانی راستے کو۔ ڈیرا ڈالنا یعنی کہ وہ اس وقت وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان کا تعلق یثرب نام کے قصبے سے تھا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، قصبہ بستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اسلام کا پیغام پہنچایا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ وہ ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید کی کہ اسلام کا پیغام یثرب میں پھیلائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا اب یثرب یعنی مدینہ منورہ کے ہر گھر میں بھی ہونے لگا۔ یہ نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔ یثرب میں اس طرح اسلام پہنچ گیا، ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اس بات سے کافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے۔ منتخب کرنا، چن لینا، اور رات کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہوں تو سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس طرح کسی ایک قبیلے پر اس کا الزام نہ آ سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا مطلب یہ کہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک منصوبہ بنایا کہ اگر صرف ایک قبیلہ حملہ کرتا ہے تو اس قبیلے کا تو نام فوراً سے پتہ چل جائے گا، اس قبیلے نے حملہ کیا ہے، اور اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، صحابہ کرام اس کے اوپر چڑھائی بھی کر سکتے تھے نا۔ یہاں پر بات ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ایک ایک قبیلے سے ایک ایک فرد کو لیں گے تو وہ بھی گروپ کی صورت میں آ جائے گا، اور جب وہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی کو ختم کرنے یا قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ہے اس بات کا الزام وہ کسی ایک قبیلے پر نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس سازش کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اطلاع کس طرح دی؟ ہم نے چیپٹر پڑھا تھا عقائد میں 4 مقرب ملائکہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ مقرب ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا نا وہ اللہ کا پیغام نبیوں اور پیغمبروں تک لاتے تھے، تو یہ پیغام بھی اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، دشمن تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ میرے پاس اہل مکہ کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں ان کے مالکان کو لوٹا کر تم بھی یثرب چلے آنا۔
اہل مکہ کی جو امانتیں تھیں مکے والوں کی، تو وہ صرف مسلمانوں کی ہی امانتیں نہیں تھیں، بلکہ کافر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حد تک اعتماد کرتے تھے کہ اپنی امانتیں ہمارے پیارے نبی کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب 1/3 رات گزر گئی، 1/3 رات یعنی کہ تیسرا پہر رات کا گزر گیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سامنے اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا انہیں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اس سے ہمیں یہاں پر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بات کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے گرد پردہ آنکھوں کے سامنے ان کے پردہ ڈال دیا اور انہیں کچھ نظر نہیں آ سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا ہر چیز پر قادر، تو اس طرح سے انہیں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے ہی نکل کر آ گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے، اور ہر معاملے میں ہمارے پیارے نبی سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت کرتے تھے کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اور ان کی جو محبت ہے وہ سر فہرست ہے۔ بے انتہا محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے پیارے نبی سے تھی۔ صبح ہونے سے پہلے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ثور نام کے پہاڑ کے ایک غار میں پہنچ گئے۔ یہ غار آج بھی غار ثور کے نام سے موجود ہے، لوگ اس غار کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ غار ثور کے بارے میں جب یہ غار ثور کا واقعہ ہے، اس سے بھی وابستہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ غار ثور میں جب ہمارے پیارے نبی کو لے کر حضرت ابو بکر پہنچے تو پہلے اتنی محبت ہمارے پیارے نبی سے تھی کہ پہلے وہ خود غار میں گئے اور اس کی صفائی کی اور دیکھا کہ کوئی اندر کوئی جانور، کوئی کیڑے، اس طرح کی کوئی چیز چھپی ہوئی بیٹھی ہو تو وہ نقصان نہ پہنچائے میرے نبی کو۔ تو انہوں نے پہلے وہاں کی صفائی کی، پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر غار میں گئے۔ غار کے جو سوراخ ہوتے ہیں اسے اپنے زیب تن کیے ہوئے کپڑے سے کپڑا پھاڑ کے اس سوراخوں کو انہوں نے ڈھکا، اس کے باوجود بھی 2 سوراخ رہ گئے، تو انہوں نے ان سوراخوں کو بھی کسی حد تک ڈھکنے میں کامیاب ہوئے اور اپنا پیر کا انگوٹھا رکھا۔ اس دوران ان کے پھر ہمارے پیارے نبی کو جب ہمارے پیارے نبی اندر آئے تشریف لے کر غار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی زانوں پر لٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے پر کسی زہریلی چیز نے کاٹنے سے ان کا بہت شدت کا درد ہوا نا، جب ہمیں بھی کوئی چیز کاٹتی ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، انہوں نے بہت برداشت کیا کہ کہیں میری آواز سے بھی نا میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس کے بعد دوبارہ اس جگہ پر جب کاٹا گیا تو اس کی تکلیف اتنی شدت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلنے لگے، اور ہمارے پیارے نبی کے چہرے مبارک پر جب گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے پیر پر کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگایا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دی۔ تو اس بات سے اندازہ لگائی کہ کتنی محبت تھی کہ وہ اس تکلیف سے بھی ذرا سا بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی موومنٹ، کوئی حرکت کی نہیں کہ میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور ہمیں کوئی کیڑا کاٹ لے تو ہماری کیسی آواز نکلتی ہے، تکلیف کی شدت کتنی ہوتی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت برداشت کی۔ اس کے آگے کا چیپٹر انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ یہ ورک شیٹ ہے، باب سوم، سیرت طیبہ، ہجرت مدینہ۔ سبق کا سرورق جس طرح ہم بنایا کرتے تھے کاپی میں، اسی طرح سے ہم بنائیں گے۔ یہاں میں نے صفحہ نمبر اس لیے ڈالا ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ صفحہ نمبر 1 یعنی کاپی کے ایک صفحے پر یہ کریں گے جس طرح ہم کلاس میں کرتے آئے ہیں، اور یہ سبق کی تفصیلات لکھیں گے۔ پھر ہم کاپی کا دوسرا صفحہ لیں گے، اس میں ہم دماغی خاکہ مائنڈ میپ بنائیں گے۔ اسی طرح سے بنانا ہے اپنے صفائی کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 2 یہاں لکھا ہے کہ دوسرے صفحے پہ بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم پیچھے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 3 لیں گے، وہاں سوال جواب کی آپ اس طرح سے ہیڈنگ ڈالیں گے جیسے آپ ڈالتے آئے ہیں۔ سوال جواب لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 1 دیکھیں، یہاں میں نے ایک سوال لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 3 لکھا ہے، اور ایک پہ سوال نمبر 2 لکھنے کے بعد میں نے صفحہ نمبر 4 بھی لکھا ہے۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کا ایک کاپی پر ایک پیج پر
یہ دونوں سوال آ جاتے ہیں تو آپ ایک صفحے پر ہی کر لیجئے گا، لیکن نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ اگر نہیں آتے تو آپ ایک صفحے پر ایک ہی سوال جواب کیجئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا کیا منصوبہ بنایا؟ جواب، کفار مکہ نے ایک دن یہ منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، اس طرح کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آ سکے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہمراہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تاکید فرمائی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، دشمن تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے پاس اہل مکہ کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں ان کے مالکان کو لوٹا کر تم بھی یثرب مدینے چلے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ والا کام آپ کریں گے، اور یہاں جو نوٹ لکھا ہے تمام کام یاد رکھیں، جس طرح ہم یاد کریں جس طرح ہم ڈائری میں آپ کو دیا کرتے تھے، بالکل وہی ہے۔ آپ اس سب کام کو کرنے کے بعد یاد بھی کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔